دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا افتخار عطاری قادری المدنی دامت ظل علینا کو ان خیال کے ساتھ کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ کیا کہوں یا رسول اللہ آپ کو، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیوں آقا کہوں؟ کیونکہ یا رسول اللہ آپ ہی وہ ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلى علي في يوم 50 مرة فصافحته يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو باعث تخلیق کائنات بنے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضیلت سماعت کرتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں۔ دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں۔ بظاہر ہمیں یہ فضیلت معمولی سی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا تو پھر آپ کو اس کی فضیلت اور اس کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ اصل میں حقیقت ہے کیا اس کی۔ دیکھیے، قیامت کے دن کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ الغرض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، الغرض کسی کا پسینہ اتنا ہوگا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم، اور سورج سوا نیزے پر، کوئی سایہ نہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن جو چاہتا ہے کہ میرے قریب تر رہے، وہ کیا کرے؟ زیادہ مجھ پر درود پڑھے۔ اب قریب رہنے سے کیا ہوگا؟ ایک پہلی مثال دیتا ہوں۔ بکریوں کا ریوڑ ہے، اکٹھے جا رہا ہو تو بھیڑیا ان پر حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ کرنا چاہے تو حملہ کر سکتا ہے، بکریاں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لیکن خالق کائنات نے بھیڑیے کے دل میں ایک خوف، ہیبت، دبدبا رکھا ہے کہ یہ مل کر مجھے کھا جائیں گے۔ لیکن اسی ریوڑ میں سے اگر ایک بکری تنہا ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے، اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بکری جیسے ہی ریوڑ سے الگ ہوئی، وہ لقمہ اجل بن گئی۔ پتا چلا کہ وہ ریوڑ کے جب تک قریب تھی تو حفظ و امان میں تھی۔ اسی طرح قیامت کے دن ہمیں اگر حفظ و امان میں رہنا ہے، قیامت کی سختیوں سے محفوظ رہنا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنا ہے، تو پھر حضور کا قرب ہمیں نصیب ہونا چاہیے۔ حضور کا قرب کیا ہے؟ حضور لوائے حمد تلے موجود ہوں گے، اور لوائے حمد کہتے ہیں عرش کے سائے کو۔ عرش کے سائے میں جو آ گیا وہ قیامت کی ہولناکیوں، محشر کے میدان کی سختیوں سے بچ گیا۔ اسی طرح میں ایک پرانے دور کی مثال دیتا ہوں۔ آپ میں سے کئیوں کو یہ معلوم ہوگا، پرانے دور کے اندر یہ آٹا پیسنے والی چکیاں نہیں ہوتی تھیں۔ پہلے وہ پتھر دو ہوتے تھے، چکی یوں پیستے تھے، دانے ڈالتے تھے بیچ سوراخ کے اندر، تو وہ چکی جو ہے نا وہ آٹا نکالتی تھی۔ اب یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ ہم اگر قریب رہیں گے نا منزل کے تو پھر ہولناکیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے اور صحیح سلامت منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، ہمارا مقصد ہمیں مل جائے گا۔ ابھی چکی جو ہے اس کے درمیان کے اندر سوراخ ہوتا ہے اور ایک کھونٹا لگا ہوتا ہے، لکڑی۔ چکی پیستے ہوئے، چلاتے ہوئے دانے اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں، اور یہ پتھر جو ہیں یہ گول گول بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ قریب قریب اس سوراخ کے گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے دونوں پتھروں کے اندر، جیسے کونے کی طرف چلے جائیں تو وہ گیپ کم ہوتا جاتا ہے اور وہ بالکل آپس میں پتھر مل جاتے ہیں۔ اب وہ دانے جو ہم ڈالتے ہیں اور گھماتے ہیں اس چکی کو، وہ دانے گھوم گھوم کر کناروں کی طرف چلے جاتے ہیں، دو پتھروں کی زد میں آ کر رگڑ کھاتے اور آٹا بن کر باہر نکل جاتے ہیں۔ اس سے سبق کیا ملا؟ وہ دانا جو اس کھونٹے سے
جدا ہوا پتھر کی زد میں، ہولناکیوں میں آ کر وہ حفظ و امان میں نہ رہا. اور وہ دانا، اب دیکھو وہی چکی ہے، وہی دانے ہیں. جب آٹا پیس لیا جاتا ہے تو چند دانے اس کھونٹے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، وہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، پتھر کی رگڑ میں نہیں آتے. اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اس چکی کے اس کھونٹے سے اس لکڑی کے قریب قریب گھومتے رہیں گے تو پتھر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جیسے ہی اس لکڑی کے کھونٹے سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو پھر دونوں پتھروں کی زد میں آ کر آٹا بن جائیں گے. قیامت کے دن اگر ہم نے ہولناکیوں سے بچنا ہے تو پھر قرب مصطفیٰ ہمارے لیے ضروری ہے. اور قرب مصطفیٰ کیسے ملے گا؟ وہ سرکار نے خود ہی بیان فرما دیا کہ دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھو گے تو میرے قریب تر رہو گے. جب قریب تر رہیں گے تو پھر قیامت کی جتنی ہولناکیاں ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ہم کس کے قریب ہوں گے؟ جواب آنا چاہیے. ہم کس کے قریب ہوں گے؟ اپنے حضور کے قریب ہوں گے. تو اس نیت سے، اس شوق سے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ اپنی زندگی میں روزانہ کم از کم 313 مرتبہ حضور صلی السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک ضرور پڑھنا ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک نذرانہ پیش کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ ماہ محرم اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے. اس مہینے کے اندر بہت ساری یادیں ہیں جو مسلمان مناتے ہیں. ان میں سے جہاں کثیر مسلمان شہادت امام حسین کی یاد تازہ کرتے ہیں، وہیں پر یکم محرم الحرام، پہلی تاریخ محرم کی، اسلام کے دوسرے خلیفہ داماد علی اور سسر نبی شہید مسجد نبوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے. انشاءاللہ امام صاحب کی جانب سے حکم ہوا ہے کہ آپ کی سیرت پر کچھ گوش گزار کروں. دعا کرتا ہوں جو کچھ عرض کروں خود بھی اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے، اور جو احباب سن رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر، آپ کا نام عمر ہے، سلسلہ نسب بھی آپ کا بیان کر دیتا ہوں. لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے، والد محترم کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ. سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے. آپ عام الفیل کے 13 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی. عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ دن نہیں تھے، تاریخیں نہیں تھے، سن نہیں تھے، ہجریہ نہیں تھی، نہ ہی عیسوی تھی. تو پھر جب پرانے واقعات ہوا کرتے تھے اس وقت کوئی پیدا ہوتا تھا، کوئی وفات پاتا تھا، کوئی خوشی ہوتی تھی، کوئی غمی کا موقع ہوتا تھا، تو پھر اس بڑے واقعے کو یاد کر کے اس تاریخ کو یاد رکھا جاتا تھا. جیسا کہ حضرت عمر کی تاریخ پیدائش یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس سال واقعہ فیل ہوا کہ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ڈھانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اس سال کے 13 سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. تو یوں پہلے کے زمانے کے اندر واقعات کو یاد کر کے جو ہے وہ تاریخیں یاد رکھی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے
کہ تاریخ اسلام میں آپ کی جرت، بہادری، حکمرانی یہ بڑی مشہور ہے. آپ کی مثالیں دی جاتی ہیں. مثال اور چیز ہوتی ہے، ضرب المثال اور چیز ہوتی ہے. مثال کیسے؟ ہمارے خاندان کے اندر کوئی شخص معزز ہے، عالم دین ہے، اچھے کام کرتا ہے، نیکوکار ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی طرح بننا ہے. یہ ہوتی ہے مثال. لیکن جو ضرب المثال ہوتی ہے نا، اس کا نام نہ بھی لو تب بھی ذہن میں وہی آ جاتا ہے. جیسے چند مثالیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جب بھی سخاوت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں حاتم طائی کا ذکر آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں؟ حاتم طائی ایک ضرب المثال بن چکا ہے کہ سخاوت کا جب بھی نام آتا ہے تو حاتم طائی کا نام ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اسی طرح جب بھی شجاعت، بہادری کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کس کا نام آتا ہے؟ حضرت علی کا نام. یہ ایک ضرب المثال ہے. اسی طرح جب عدل و انصاف کا نام آتا ہے نا تو پھر ہمارے ذہنوں میں کس کا نام آتا ہے؟ حضرت عمر کا نام آتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ضرب المثال. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضرب المثال بنایا، ایک نمونہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا. یاد رکھیے، آپ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے. صرف چھپ کر عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہیں کرتے تھے. اسلام ظاہر کرتے تو کافر جو ہے مشرکین مکہ تشدد کرتے، ظلم کرتے، زیادتی کرتے. اس وجہ سے مسلمان چھپ کر اپنے اسلام کو اس پر عمل کرتے، اس پر عبادت کرتے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو خانہ کعبہ کے اندر آ کر آپ نے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو اپنی بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے کوئی وہ جس کی ماں اس کو بددعائیں کرے کہ کیوں جا کے عمر سے مقابلہ کیا تھا. سنو، میں اسلام لے آ چکا ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، آ جائے اس وادی کے اندر ہم مقابلہ کرتے. لیکن کسی مائی کے لال کے اندر جرت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. حضرت عمر جب اسلام لائے تو فرماتے ہیں لما اسلم عمر، جب حضرت عمر اسلام لائے سرکار فرماتے ہیں اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قد استبشر بأہل السماء اہل العمر، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمر کے اسلام لانے سے صرف یہ زمین والے خوش نہیں ہیں بلکہ اہل آسمان بھی عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں. اب بتائیے کہ حضرت عمر کی کیا شان ہوگی کہ نہ صرف زمین والے 39 مسلمان، کیونکہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے 39 مسلمان موجود تھے، آپ 40ویں مسلمان تھے کہ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آ کر کہتے ہیں کہ زمین والے صرف خوشیاں نہیں منا رہے بلکہ آسمان والے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں. یہ وہ ذات ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے ایک فتح تھی، عمر کی حکمرانی ہمارے لیے ایک رحمت تھی. خدا کی قسم عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ میں نہ طواف کر سکتے تھے نہ نماز پڑھ سکتے تھے. لیکن جب عمر اسلام لے کے آئے انہوں نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، ان کا مقابلہ کیا، ان سے لڑے. حضرت عمر جب ان سے لڑے تو مشرکین مکہ نے ہم مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، ہماری جان چھوڑ دی، تب جا کر ہم نے خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا فرمائی. اب بتائیے
حضرت عمر کا اسلام پر کتنا بڑا احسان ہے کہ مسلمان اتنے بڑے نامور ہونے کے باوجود مکے کی سرزمین میں علل اعلان عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے تو آپ کی ہیبت اور آپ کا خوف اتنا تھا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی جان چھوڑ دی اور علل اعلان عبادت کرنے کے لیے آپ مسلمانوں کو جو ہے نا انہوں نے اجازت دے دی کہ جاؤ جہاں عبادت کرنی ہے، خانہ کعبہ میں عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، طواف کرنا ہے، سب کچھ کر سکتے ہو، اب ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال پاک ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 63 سال تھی۔ پھر جب آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ پھر جب آپ کی جگہ حضرت عمر دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے وصال کے وقت بھی عمر 63 سال تھی۔ نہ صرف زندگی کے اندر سنتیں اپنانے کا جذبہ تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی ادا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جس عمر میں ہوا، جس سال میں ہوا، حضرت عمر کا وصال بھی اسی سال میں ہوا۔ 63 سال آپ کی عمر، اس دنیا میں آپ رہے اور کئی سال آپ نے اسلام کا پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، حکمرانی کی، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 36 لاکھ مربع میل علاقہ آپ نے اپنی حکمرانی میں فتح فرمایا۔ 36 لاکھ مربع میل، اپنے تو اپنے بیگانے بھی جو ہے نا تسلیم کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک انگریز، ایک کافر کا کہنا ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک اور عمر ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی کافر باقی نہ رہتا۔ یہ عمر کی شان ہے۔ کیا کہا؟ کہ اگر ایک اور عمر آ جاتا تو دنیا میں کوئی کافر باقی نہ بچتا، یعنی سارا اسلام اسلام ہوتا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ فرمایا میرے لیے جو 2 وزیر آسمان میں ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل، اور زمین کے اندر جو میرے 2 وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ عبداللہ بن حشام کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھا، میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میری جان کے علاوہ ساری کائنات سے بڑھ کر دنیا اور اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے سب سے بڑھ کر آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ زیادہ پیارے ہیں۔ ارشاد فرمایا اب اے عمر تمہارا اسلام، تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ حضرت عمر وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کی زبان سے زندگی کے اندر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ کے اندر آپ داخل ہیں، عشرہ مبشرہ سے بڑھ کر آپ خلفائے راشدین میں داخل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے؟ آج چند کتابیں پڑھ کر اور گمراہ کتابیں پڑھ کر گمراہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے کتنی احادیث کریمہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر کسی صحابی کو اس میں سے نکالا نہیں۔
حضرت ابو بکر سے لے کر سہل بن سعد صحابی تک سارے کے سارے صحابہ اس میں شامل ہیں. ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو حضرت عمر کی بھی پیروی کر لیں گے تو جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں، خدا را اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو اور اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رکھیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امام صاحب کو اور انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اتنی بڑی کاوش کی. آج کے اس پرفتن دور کے اندر 10 روزہ محرم الحرام کی یہ محفلیں سجائیں. الحمدللہ اس کے اندر عقیدے ہی عقیدے ہوتے ہیں اور آپ کی اولاد، آپ کی آنے والی نسل کے عقیدے مضبوط ہو رہے ہیں. چونکہ آج کل کوئی پتہ نہیں چلتا کس کا عقیدہ درست ہے، کس کا عقیدہ درست نہیں ہے. گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گستاخی کرنے لگ گئے، کیونکہ گیدرنگ کے اندر وہ گستاخ موجود ہے نا. تو الحمدللہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری نسل کی، ہماری اولاد کی ایک تربیت کے لیے سید صاحب نے، آپ کے امام صاحب نے ایک بڑی کاوش کی، انتظامیہ نے کاوش کی. اللہ تعالیٰ ان کو صلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگ تعاون کریں. دیگر احباب جو ہیں گلی محلے کے اندر، دوست احباب، رشتہ دار ہیں، جان پہچان والے ہیں، چند دن باقی رہ گئے ہیں. یہ محفلیں روزانہ نہیں ہوتی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعوت دیں، بچوں کو دعوت دیں، نوجوانوں کو دعوت دیں، بوڑھوں کو دعوت دیں کہ ان محفلوں کے اندر ہمارے عقیدے مضبوط کیے جاتے ہیں. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، وگرنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدوں کو نہیں سیکھتے اور اس دنیا سے ایسے ہی گستاخیاں کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان فرمائی. شان کیا بیان فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دعائیں کروائی. صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کی اجازت مانگتے، عمرہ کرنے کی اجازت مانگتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے عمرہ کرنے کی اجازت دیجیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عمر جا تو رہے ہو لیکن ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اب دیکھیے کہ جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے لیکن دعائے خیر کس لیے کروا رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. تو جس سے نبی دعا کروائے اس کی شان میں آج کا کوئی جو ہے نا وہ کالا کلوٹا آ کر جو ہے نا گستاخی کر دے، اس کی کیا اوقات؟ نبی ان سے دعائیں کروائیں اور یہ جو ہے نا کہیں کہ معاذ اللہ حضرت عمر یہ ہے تو فلاں ہے تو وہ ہے. تو ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا. یہ کوئی اپنے جذبات نہیں ہے، یہ ہمارے اہل سنت کے اور ہم جن کی وجہ سے بریلوی کہلاتے ہیں اس امام احمد رضا کے عقیدے ہیں، اور یہی عقیدے ہمیں جو ہے جنت میں لے کر جائیں گے. یہ عقیدے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ جب ہم ائمہ کرام کے پاس رہیں گے، نمازیں پڑھنے آئیں گے، درس و بیان کے اندر بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے. ماشاءاللہ امام صاحب عالم دین آخری درجہ ہے، ان کی صحبت میں رہیں. جو مسائل ہیں یا اس طرح کے کوئی بھی آپ کو اعتراضات کرتا ہے، امام صاحب کی بارگاہ میں آ جائیں. حضور والا اس طرح لوگ ہم سے اعتراضات کرتے ہیں، کیا جواب دیں؟ امام صاحب آپ کو گائیڈ کریں گے. اور اسی طرح جمعے کی نمازوں کے اندر جیسے ہی بیان شروع ہو آپ لوگ تشریف لے آیا کریں. یہ بیان کس لیے ہوتا ہے؟ یہ ٹائم پاس ہوتا ہے کہ امام کی ایک جو نا وہ سیلری ہے، اس کے اندر ان کی شرائط ہے کہ امام صاحب نے آدھا گھنٹہ پہلے بیان شروع کرنا ہے اور بیان کرتے کرتے پھر یہ ختم ہو جانا. ٹائم جیسے نماز کا ہوگا تو پھر نماز کھڑی کر دیں گے. ہم نے وہی نہانا دھونا ٹائم پہ اور جب تکبیر کھڑی ہوگی اسی ٹائم آنا. یہ بیان صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس اہل محلہ کے لیے تربیت اور اصلاح کا موقع ہوتا ہے. اور یاد رکھیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اس پر توجہ نہیں دیتے اور کھانے پینے میں
فضول نہانے دھونے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، بیان سنتے نہیں ہیں، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، کوئی ہمیں پکڑ کر کہتا ہے حضرت آپ یہ کر رہے ہیں محرم میں جو ہے نا سبیل بانٹ رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر حضرت کے پاس جواب موجود نہیں ہوتا، جبکہ اسی پچھلے جمعے کے اندر امام صاحب نے ڈھیروں دلائل دے چکے ہوتے ہیں اور حضرت دھو رہے تھے، اپنے آپ کو نہا رہے تھے۔ تو لہٰذا جو بیانات ہوتے ہیں، اس طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس سے وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو مدارس کے اندر، الحمدللہ یہاں پر مدرسہ قائم ہے، قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، حفظ و ناظرہ کا سلسلہ ہے، اسی طرح عالم دین بنائیں اپنے بچوں کو۔ میرے مرشد امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے۔ آپ یہاں تک بھی نہیں فرماتے، فرمایا کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی ایک عالم ہونا چاہیے۔ لہذا نیت فرمائیں، اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں عالم ہی انسان ہے، عالم ہی انسان ہے، یعنی جو دوسرے لوگ ہیں زندگی تو گزار دیتے ہیں، لیکن شریعت، طریقت، روحانیت، تصوف اور رب تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جیسی رضا ہے زندگی گزارنے کی، وہ طریقہ، وہ رضا صرف علماء ہی جانتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ عالم نہیں بن سکے تو اپنی اولاد کو ضرور عالم دین بنائیں، امام صاحب کی صحبت میں رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو بیان سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہم نے سنی، اسی طرح مرتے دم تک حضرت عمر کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی میرے بیان کے اندر، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین۔